بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ کتاب السنہ کا دوسرا ترجمۃ الباب ہے النہی عن الجدال واتباع المتشابہ من القرآن، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی متشابہ آیتوں کے باب میں جدل و جدال بلا وجہ کا بحث و مباحثہ کرنے سے منع فرمایا ہے، نیز اس کے پیچھے پڑنے سے منع فرمایا ہے، اس لیے کہ یہ اہل اہواء اور اہل بدع کا طریق اور عمل ہے۔ اہل سنت اس کو منع کرتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا یہ طریق ہے کہ وہ قرآن کی متشابہات کے پیچھے نہیں پڑتے، اس میں جدل و جدال نہیں کرتے اور نہ اس کی پیروی کرتے ہیں، بلکہ اس کا صحیح علم اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کرتے ہیں۔ اسی لیے روایت پہلے سن لیجئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ پڑھی کہ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات الی قولہ تعالی اولو الالباب، جس میں درمیان میں ہے ہن ام الکتاب و اخر متشابہات الی آخر الآیت۔ فرماتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو قرآن کی متشابہ آیتوں کا پیچھا کرتے ہیں، اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اس کی ٹوہ میں لگتے ہیں، اس کی غلط سلط تأویلات کرتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے کہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، ایسے لوگ زائغین ہیں، اہل زیغ ہیں، تو ایسے لوگوں سے دور رہا کرو، ان کے ساتھ مجالست مت کرو اور ان کے ساتھ سلام کلام میں پہل مت کرو۔ فاحذروہم، یہ ہے ترجمۃ الباب۔ یہ آیت کریمہ اگرچہ اہل شرک کے بارے میں نازل ہوئی، یہود و نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی، اس لیے کہ وہ متشابہات کے پیچھے پڑتے تھے، لیکن علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس سے ہر مبتدع مراد ہے جس نے اللہ کے دین میں کسی بھی قسم کی بدعت کو ایجاد کیا ہو اور اس کا دل اس کی طرف مائل ہوا ہو، بلا وجہ کی تأویل کر کے متشابہات میں کوئی نہ کوئی معنی اپنے مراد اور اپنا جو ایک نظریہ گھڑ رکھا ہے اس کی تائید کے لیے پھر وہ اس کو لے کر محاجہ اور جدال کرتا ہو، اور واضح جو بات اس سے سمجھ میں آتی ہے آیات محکمات کے دلائل کی بنیاد پر، اس سے وہ عدول اور انصراف کرتا ہو، اب چاہے وہ نصرانی ہو، یہودی ہو، مجوسی ہو، سبائی ہو، حروری ہو، قدری ہو، جہمی ہو، ہمارے زمانے کا بدعتی ہو، یہ سب اس میں شامل ہیں۔ جیسے ہمارے زمانے کے اہل بدعت، اہل زیغ و ضلال نے لفظ نور سے اور اس طرح کچھ الفاظ سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے متشابہات کی شکل میں نازل ہوئے ہیں، وہ بلا وجہ اس سے غلط سلط تأویلات کر کے اپنے نظریات کی تائید کرتے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسے لوگوں سے دور رہنے کو منع فرمایا ہے، اس لیے کہ ایسے لوگ اہل زیغ ہیں۔ زائغین کا حصہ اتباع المتشابہات ہے اور راسخین فی العلم کا حصہ تسلیم و انقیاد ہے کہ وہ اس کے سامنے آمنا صدقنا کہتے ہیں۔ محکمات یعنی عزیز طلبہ، محکمات سے مراد ہے مبینات مفصلات، یعنی جس کی عبارت کسی بھی قسم کی تأویل و اشتباہ کا احتمال نہیں رکھتی، گویا اللہ تعالیٰ نے اس کو محکم، مضبوط اور واضح کر دیا ہے، مخلوق کو اس میں کسی بھی قسم کے تصرف سے منع کر دیا، اس لیے کہ اس کے معانی اور مرادات واضح اور ظاہر ہیں، تو وضوح اور ظہور اور اس کی مضبوطی، اس کا اتقان، یہ ہے احکام کا معنی۔ اور ہن ام الکتاب، یہ محکمات ہی ام الکتاب ہیں، یعنی اصل الکتاب ہیں، اسی پر احکام کا اور حلال و حرام کا دار و مدار ہے۔ کوئی سوال کر سکتا ہے
کہ ہن ام الکتاب کیوں کہا جبکہ ہن جمع ہے، امہات الکتاب کہنا چاہیے؟ ایک جواب تو یہ ہے کہ تمام آیات اپنے اجتماع اور اپنے تکامل میں ایک آیت کی طرح ہے، اور اللہ کا پورا کلام گویا شیء واحد ہے، اس لیے اس کو ام الکتاب کہا گیا۔ بعض علماء محدثین نے، مفسرین نے ایک جواب یہ بھی دیا ہے کہ ان تمام آیات میں سے قرآن کریم کی یہ جو محکم آیات ہیں وہ سب کے سب میں سے ہر ایک آیت ام الکتاب ہے۔ جیسے وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، یہاں دو لوگ ہیں، ابن مریم اور امہ، تو ان دونوں کو آیتن کہا گیا اس لیے کہ یہ دونوں علی سبیل الانفراد ایک ایک آیت اور ایک ایک معجزہ اور ایک ایک دلیل ہیں۔ پھر متشابہات فرمایا۔ ایک بات اور سنیے، محکمات وہ ہیں جن کے معنی کو اللہ نے بندوں کے سامنے ظاہر فرمایا، بندوں کو مطلع فرمایا، اور متشابہ وہ ہیں جس کا علم اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، کسی شخص کے پاس اس کی معرفت کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ جیسے اشراط الساعت کا علم، دجال، یاجوج ماجوج، نزول عیسیٰ، طلوع الشمس من مغربها، فنائے دنیا، قیام الساعت، اس کی تحدید، اس کی تعیین اوقات، یہ اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے۔ بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا کہ محکم وہ ہے جس میں تأویل کا کوئی احتمال نہ ہو، صرف اس میں کوئی ایک توجیہ ہی کی جا سکتی ہو، اور متشابہ وہ ہے جس میں کئی ایک توجیہات کا احتمال ہو، جیسے امام شافعی نے فرمایا ہے۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عباس سے محکم کی تفسیر میں یہ وارد ہے کہ پورا قرآن کریم اور متشابہ اس سے حروف مقطعہ جو اوائل سور میں پائے جاتے ہیں انہیں متشابہات کہا جاتا ہے، اور یہ بحث آپ حضرات نے بہت تفصیل کے ساتھ جلالین شریف میں پڑھ لی ہے۔ ہمیں صرف یہاں مصنف کی مراد یہ جاننی ہے کہ ہم زائغین میں سے نہ بنیں، قرآن کریم کی متشابہات کے پیچھے نہ خود پڑھیں اور نہ پیچھے پڑھنے والوں کی مصاحبت مجالست کریں، اہل اہواء اور اہل بدع سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اس کے بعد کا ترجمۃ الباب ہے باب مجانبت اہل الاہواء و بغضہم۔ یہ اوپر والا جو ایک ٹکڑا آیا تھا کہ فاحذروہم، اس سے مستفاد کر کے ایک نئے انداز میں مصنف نے یہ ترجمۃ الباب قائم کیا، جس کی سند کے آگے بڑھتے بڑھتے فرمایا عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، یعنی اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ کسی سے محبت کی جائے تو وہ بھی اللہ ہی کی نسبت پر، اور کسی سے بغض کیا جائے تو وہ اللہ ہی کی نسبت پر کیا جائے۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ ہی کے خوش کرنے والے اعمال کو بنیاد بنائے، اور کسی سے بغض رکھتا ہے تو نفسانی بنیادوں پر نہیں بلکہ اللہ کے دشمن سے بغض رکھے، اللہ کے مخالف سے، اللہ کے عاصی سے۔ اور جو اہل اہواء اور اہل بدع ہیں وہ سب کے سب اللہ کی معصیت کرنے والے ہیں، وہ خدا کی مرادات کا غلط استعمال کرتے ہیں، اللہ کی چاہت کے خلاف چلتے ہیں، لہذا وہ اللہ کے عاصی ہوئے، اور ان سے اہل اہواء ہونے کی بنا پر ہم ان کے صاحب معصیت ہونے کی بنا پر بغض رکھیں گے۔ یہ اس حدیث شریف کا مطلب ہے، یعنی اللہ کے لیے محبت کرنا اور اسی کے لیے بغض کرنا یہ افضل ترین عمل ہے۔ جب افضلیت کا مدار اس پر ہے کہ وہ دونوں اللہ کے لیے ہوں تو جو محبت اللہ کے لیے ہوگی تو وہ انہی لوگوں سے تو ہوگی جو اس کے مطیع اور فرما بردار ہیں، اسی طرح جب بغض صرف اللہ کے لیے ہوگا تو وہ انہی لوگوں سے ہوگا جو اللہ کے باغی اور نافرمان ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے کسی محبوب بندے سے بغض رکھنا وہ اللہ کے لیے نہیں ہو سکتا، اور اسی قیاس پر چلیے اللہ کے نافرمان بندے سے جو محبت ہوگی وہ اللہ کے لیے تھوڑی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے بعض لوگوں نے ایک عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے طلبہ عزیز کہ حضرت ابن عمر سے ایک شخص نے کہا کہ انا احبک فی اللہ،
میں تم سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ تو حضرت ابن عمر نے ڈائریکٹ جواب دیا کہ انا ابغضک فی اللہ، میں تجھ سے اللہ کے لیے بغض رکھتا ہوں۔ اس نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا لِأَنَّكَ تَلْحَنُ فِي الْأَذَانِ، اللہ اکبر، کہ تو اذان غلط دیتا ہے، اس کے حروف صحیح ادا نہیں کرتا۔ کیا زبردست اخلاص اور للہیت صحابہ کرام کا ہے، جس کی وجہ سے ہی تو وہ سب پر فوقیت لے گئے۔ روایت مجمع الزوائد میں بحوالہ معجم کبیر للطبرانی کے لکھی گئی ہے۔ اس حدیث کی ترجمۃ الباب سے مطابقت ظاہر ہے، اس لیے کہ اہل اہوا عند اللہ بغض کے مستحق ہیں، لہذا ان سے دوری رکھی جائے اور ان سے قرب، ان سے مجالست اور مصاحبت اور ان کے ساتھ ابتدا بالسلام نہ کیا جائے۔ حب اور بغض دونوں اعمال قلب میں سے ہیں، دونوں کا تعلق قلب سے ہے، اور اعمال قلب میں جو اخلاص ہوتا ہے وہ اعمال جوارح میں نہیں ہو سکتا۔ اسی ترجمۃ الباب کے ذیل میں بطور مزید افادے کے امام ابو داؤد علیہ الرحمہ ایک روایت کو نقل فرماتے ہیں، جس میں وہ مشہور 3 صحابہ کا واقعہ ہے کہ ان عبداللہ بن کعب بن مالک وکان قائد کعب من بنیہ حین عمی قال سمعت کعب بن مالک وذکر ابن السرح قصة تخلفه عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوة تبوک قال ونهى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلمین عن کلامنا ایها الثلاثة حتى اذا طال علی تصورت جدار حائط ابی قتادہ وهو ابن عمی فسلمت علیہ فواللہ ما رد علی السلام ثم ساق خبر تنزیل توبته۔ اس روایت میں کعب ابن مالک مشہور صحابی کے بیٹے عبداللہ ابن کعب، جن کے بارے میں راوی کہتے ہیں کہ یہ کعب کے بیٹوں میں جب وہ نابینا ہو گئے تھے تو کعب کے جو بیٹے تھے، 4 بیٹے لکھے ہیں علماء نے، عبداللہ، عبد الرحمن، محمد اور عبید اللہ۔ ان میں سے یہ جو بیٹے تھے ان کے عبداللہ، یہ ان کے قائد تھے، یہ ان کو لے کر چلا کرتے تھے۔ وہ ان کے واقعے میں ذکر کرتے ہیں کہ میں میرے والد کو لے کر چلا کرتا تھا، اور پھر وہ کہتے ہیں میں نے میرے والد کعب ابن مالک کو سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں ہمارے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا تھا، مسلمانوں کے ساتھ سوشل بائیکاٹ ہمارا کروا دیا تھا، ہم تینوں کے ساتھ۔ یہ بائیکاٹ اتنا گراں گزرتا تھا کہ ہم کسی بھی طرح چھپ چھپا کر دیواریں پھلانگ کر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتے تھے مسجد نبوی میں۔ پھر ان پر یہ سوشل بائیکاٹ جب گراں گزرا تو وہ اپنے چچازاد بھائی سے ملاقات کے لیے بھی ادھر ادھر سے ان کے کسی دیوار کو پھلانگ کر کسی باغ میں چڑھ کر دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے میرے چچا کے بیٹے حضرت ابو قتادہ کو سلام کیا۔ یہ دیکھیے آ رہا ہے ترجمۃ الباب کہ میں نے میرے چچا کے بیٹے کو سلام کیا تو انہوں نے میرے سلام کا قطعاً جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ جب میری توبہ کی قبولیت کی آیت کریمہ اتری تو پھر اس کے بعد انہوں نے میرے سلام کا جواب دینا شروع کیا۔ اس حدیث سے ترجمۃ الباب کو اس طرح ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جب ان 3 صحابہ کرام کے ساتھ کلام و سلام سے روک دیا گیا، حالانکہ وہ کوئی اصحاب اہوا اور بدع نہیں تھے، یہ اصل میں اثبات الترجمہ بطریق الاولویت ہے۔ ہمارے طلباء کو معلوم ہونا چاہیے صحاح 6 کے مصنفین کبھی کبھی ترجمۃ الباب کو بطریق اولویت ثابت کرتے ہیں کہ جب یہ اصحاب معصیت تھے، بغیر ارادے کے ان سے معصیت کا صدور ہوا تھا، صحابہ کرام ہیں پیش نظر رکھیے گا، تو بغیر ارادے کے ان سے معصیت کا صدور ہوا تھا، پھر بھی ان کے ساتھ سلام و کلام کے باب میں روک دیا گیا دیگر اصحاب رسول کو، تو پھر اہل اہواء و بدع کے ساتھ ترک کلام بطریق اولا ہوگا۔ اس لیے کہ سنیے گا یہ لفظ، اس لیے کہ اہل اہواء کی خطاؤں کا تعلق عقائد کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہاں تو صرف معصیت کا معاملہ تھا اور وہ بھی بغیر ارادے کا تھا۔ صحابہ کرام کا معاملہ ہے، ان صحابہ پر کسی بھی صحابی پر
اہل احوا کا لقب صادق نہیں آتا۔ لہذا اب ترجمۃ الباب کے ساتھ مطابقت میں یا تو یہ توجیہ کی جائے جو میں نے کی کہ اثبات الترجمہ بطریق الاولویت، کہ جب ایک صاحب لغزش صحابی سے لغزش کہہ دیا جائے گا کہ ترک سلام و کلام ہو سکتا ہے، تو اہل احوا مبتدعین جو فاسق و فاجر ہیں ان سے بطریق اولا ہونا چاہیے۔ یا یہ کہیے کہ یہ صحابی تو یقیناً اہل احوا میں سے نہیں تھے، لیکن جو کچھ کوتاہی اور لغزش وقتی طور پر ان سے صادر ہوئی تھی وہ ہوائے نفس پر مبنی تھی۔ یہ کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ کا قصہ بخاری کی کتاب المغازی میں، آپ حضرات نے ویسے بھی ریاض الصالحین میں بہت تفصیل کے ساتھ کتاب التوبہ میں پڑھ لیا ہے۔ اس روایت کی تخریج بخاری، مسلم، ترمذی اور نسائی نے مطولاً مختصراً ہر اعتبار سے فرمائی ہے۔ یہ اس روایت کا خلاصہ ہوا۔ اس روایت میں ایک علت خفیہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس سے پہلے والی روایت میں بھی، کہ جس میں یزید ابن ابی زیاد الکوفی آئے ہیں وہ غیر محتج بحدیث ہی ہیں، اگرچہ مسلم نے ان کی روایت کو متابعتاً ذکر کیا ہے۔ اس روایت کو بنیاد بنا کر امام خطابی نے ایک بات اور لکھی ہے کہ مسلمانوں کے درمیان آپسی ترک تعلق 3 دن سے زیادہ اگر نفسانی کسی بنیاد پر ہو، کسی غصے کی بنیاد پر، ذاتی ناراضگی کی بنیاد پر، یا حقوق معاشرت و عشرت میں واقع ہونے والی کسی کوتاہی کی بنیاد پر ہو، تو وہ چل جائے گا 3 دن سے کم میں، 3 دن تک زیادہ سے زیادہ اس کی اجازت ہے۔ لیکن اہل احوا اور اہل بدعت، ان کے ساتھ چونکہ ہمارا معاملہ یہ اللہ کی بنیاد پر ہے، لہذا وہ تاخیر زمان بھی اگر چلایا جائے، جب تک ان سے ظہور توبہ اور رجوع الی الحق کا صدور اور وضوح نہ ہو جائے، تب تک ان سے ترک تعلق رکھا جائے۔ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس حدیث شریف سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے۔ ہاں، دنیاوی کسی غرض کی بنیاد پر ہمارا آپس میں ترک تعلق ہو تو وہ 3 دن سے زیادہ نہ چلایا جائے۔ نیز اس حدیث شریف سے صحابہ کرام کی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واضح ہو رہی ہے، اور اس سے حضور کی تربیت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی تربیت کے انداز میں اس طریقے کا معاملہ فرمایا تاکہ دیگر حضرات بعد میں چل کر اس قسم کا اقدام نہ کرنے پائیں، اور بڑے لوگوں کی پکڑ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی بہت زیادہ اور بہت بڑی ہو جایا کرتی ہے، اس لیے کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، لیکن ان سب کے لیے پھر اعلان کر دیا گیا کہ لہم مغفرۃ و اجر عظیم۔ واقعی کہ صرف ایک پہلو کو نہ دیکھا جائے بلکہ یہ بھی تو دیکھا جائے کہ ان تینوں کے ساتھ یہ سوشل بائیکاٹ کیا گیا، ان کو سزا دی گئی تربیتاً تہذیباً، نہ کہ تعذیباً، نہ کہ معاقبتاً، نہ کہ عقاباً، لیکن پھر ان کے بارے میں قبولیت توبہ کی وہ آیات کریمہ اتری ہیں جن سے سورہ توبہ کی بہت سی آیات بھری پڑی ہیں۔ سورہ توبہ کے اندر باقاعدہ رکوع کا ایک معظم حصہ ان کی توبہ کی قبولیت کا اترا ہے۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ کے بعد بالخصوص ان کی توبہ کا ذکر کیا گیا کہ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا۔ تو مودودی ذہن رکھنے والے لوگوں کو صرف اس قصے کے ایک پہلو کو نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اس ٹکڑے پر بھی نظر کرنی چاہیے، اور ان کی توبہ کی قبولیت کو دوام بخش دیا گیا تاکہ بعد میں جو زیغ رکھنے والے کج فہم لوگ اس کی طرف ذرہ برابر نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیں۔ بہرحال مصنف یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اہل احوا اور اہل بغض سے مجانبت، کنارہ کشی مجانبت کا صحیح ترجمہ ہوگا، کی جائے۔ مجانبت، کنارہ کشی، مصاحبت، مجالست سے اپنے آپ کو باز رکھا جائے، کہیں
ان کی کوئی بات ہم میں سرایت نہ کرنے پائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔